الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آج تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے تفسیر مشکل ہوگا تھوڑا سا کرنا، کیونکہ ابھی تھوڑے سے اور کام بھی ہیں، کچھ نپٹانے ہیں، کہیں جانا ہے ضروری، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ اگر کوئی سوال جواب ہیں تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہو کہ کچھ تو سیکھنے کو ملے قرآن و حدیث سے، کیونکہ ہمارا کوئی دن بھی بغیر سیکھے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی سوال ہیں آپ کے تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ میں سے کوئی کرے سوال۔ قاری صاحب نماز کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم نماز میں نیت کیسے کریں گے، کہ سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نیت کیسے کریں گے؟ بیٹا پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہوتی ہے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے یہ کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم اس میں تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص شادی کرتا ہے کسی عورت سے پیسے کے لیے، اس کی وہ نیت ہے۔ ایک شخص نے ہجرت کری کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی۔ تو جو جیسا نیت کرے گا اس کا وہ ثواب اور وہ چیز لکھی جائے گی، اور قیامت والے دن اسی حساب سے اس کا حشر ہوگا۔ میں نے اس پہ بتایا بھی تھا کہ ایک شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیری نیت تھی ہی نہیں۔ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے راستے میں جان دی۔ اللہ فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور شہید کہیں، جو تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں، اس لیے اب جہنم میں چلا جا۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے عالم کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسے غرور، تکبر اور ریاکاری سے۔ تو عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جہاں تک نیت کی بات ہے کہ نماز میں نیت کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو نیت کا زبان سے ادا کرنا نہ صحابہ کرام اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ جو لوگ عام طور پہ نماز کی نیت کرتے ہیں نا، میں 2 رکعت میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فجر کے 2 فرض یا ظہر کے 4 فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام کے پیچھے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھو، مجھے تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ہماری یہاں نیت کی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ یہ نیت کرنا نہیں ہے، یہ تو پڑھنا ہے، اور نیت کبھی پڑھی جاتی ہے کیا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ صحابہ کرام نے پڑھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پڑھی، نہ اس کے بعد کسی نے پڑھی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ نیت کو پڑھتے ہیں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھو آپ کہ ایک بچہ صبح اٹھ کے اسکول کے لیے تیار ہوتا ہے، اسکول جانے کے لیے، تو کیا وہ نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں اسکول جا رہا ہوں؟ اس کی نیت ہی یہی ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ ایک آدمی آفس کے لیے جا رہا ہے، ایک عورت کہیں جا رہی ہے، مدرسے جا رہی ہے یا اسکول جا رہی ہے، وہ نیت کرے گی میں اسکول جا رہی ہوں، اس کا دل کا ارادہ یہی ہے کہ اسکول جا رہی ہوں میں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ نیت پڑھنا جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج المطہرات یا تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کسی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت نماز کس کے لیے پڑھتا ہے آدمی؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہے ہی واسطہ اللہ تعالیٰ کا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو ہے ہی امام کے پیچھے،
اور اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا پڑھ رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے صرف نیت کرنی ہے میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں. تو نیت پڑھنی نہیں ہے، صرف دل میں ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو زبان سے دہراتے ہیں وہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. واللہ العالم بمرادہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اور کوئی سوال اگر کسی کا ہے تو. بے نمازی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ بے نمازی کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے. دیکھو بیٹا، یہ چیز ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. نماز وہ واحد چیز ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، اور جو نماز چھوڑ دے تو اس نے بلا شبہ کفر کیا. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. ٹھیک ہے، تو اور اس پہ بہت سارے علماء کرام کے فیصلے ہیں، فتوے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل انہوں نے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ بے شک ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا تحقیق اس نے کفر کیا. نماز کا چھوڑنا کفر ہے. یہ ترمذی میں یہ موجود ہے یہ بات. اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یقیناً ہمارے ان کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہی تو ہے، پس جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیثیں ملیں گی. تو علماء کرام کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کرتا ہے، بالکل کفر میں داخل کر دیتی ہے نماز. اور جو بالکل پڑھتا ہی نہیں، ایک ہوتا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کے بارے میں تو قرآن کی آیت ہے فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی آدھی پڑھی، کبھی پوری پڑھی، کبھی فرض پڑھے کبھی سنت چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی نہیں پڑھی تو فرض بھی نہیں پڑھ رہے. جو غفلت برتتے ہیں یہ تو ان کے بارے میں. اور جو بالکل ہی نہیں پڑھ رہا نماز، تو پھر سوچو وہ کس درجے کے کفر میں کھڑا ہوگا جا کے. یہ ایسا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا جو بالکل کفر میں داخل کر دیتا ہے. اور اس کے بارے میں اگر تمہیں علماء کرام کے فتوے سناؤں تو تم لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ بے نمازی کے بارے میں کتنے سخت فتوے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ ان سب نے دیے ہیں، جو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں دیے ہیں کہ بے نمازی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بے نمازی جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا کسی کا، نہ بے نمازی کا کوئی وارث بن سکتا ہے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا، دین اسلام سے خارج ہو گیا. مطلب اتنا سخت گناہ ہے، یہ کفر میں داخل کر دیتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے تکفیر معین اور ایک چیز ہوتی ہے تکفیر متعلق، یعنی وہ کفر جو کسی پہ لگایا جاتا ہے کہ پورا کافر ہے، اور ایک وہ کفر جو کسی وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ اس کے اندر کفریہ عمل ہے. بے نمازی جو ہے ویسا کافر نہیں ہوتا کہ جیسے ایک ہندو کافر ہے، لیکن وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا سمجھو ایک قدم کفر میں آ جاتا ہے، وہ بالکل باؤنڈری پہ چلا جاتا ہے، بالکل کفر کی باؤنڈری پہ چلا جاتا ہے، بلکہ ایک قدم چلا بھی جاتا ہے کیونکہ نماز چھوڑی ہوئی ہے اس نے، وہ کفر میں داخل ہو گیا ہے. بہرحال اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری. یہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو، شراب پینے کے بارے میں نہیں بتایا یہ کہ وہ کفر کرتا ہے، زنا کرنے کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ کفر ہے، جوا کھیلنے کے بارے میں نہیں بتایا کفر ہے، چوری کرنے والے کے بارے میں نہیں بتایا کفر ہے، جھوٹ بولنے والے کے بارے میں نہیں بتایا کفر. حالانکہ یہ ساری بھی چیزیں حرام ہیں اسلام میں، لیکن نماز ایسا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے بیچ فرق نماز کا ہے. تو سوچ لو جو نہیں پڑھ رہا وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب شارٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے کسی کا تو؟ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے. دیکھو بیٹا، ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ سلو، صیغہ امر استعمال ہوا ہے اس میں کہ نماز پڑھو. سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس میں عورت اور مرد سب شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہی نماز مردوں کو بھی پڑھنی ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنی ہے. عورتوں کے بارے میں جو احادیث ایک تو جو آئیں بھی ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ راوی جب اس کے چیک کیے گئے تو پتہ چلا اس راوی نے تو وہ بات سنی نہیں تھی. کوئی راوی عجم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عرب کے بندے سے بیان کر رہا ہے. وہ ساری منقطع، مرسل یا ضعیف روایتیں. عورت اور مرد کی نماز میں، مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، بالکل ایک ہی ہے کہ نیت کریں گے جو نماز کی ہوتی ہے، وہ پڑھنے والی نیت نہیں، دل میں جو نیت ہوتی ہے. سینے پہ ہاتھ باندھیں گے مرد بھی عورتیں بھی. رفع الیدین کریں گے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں بھی عورت اور مرد کا طریقہ ایک ہی ہے.